اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتی ہوں، من زوالی نعمتی کا، تیری دی ہوئی نعمت کے زائل ہو جانے سے، وتحولی عافیتی کا، اور تیری عافیت کے پھر جانے سے، وفجاعت نقمتی کا، اور تیرے اچانک عذاب یعنی کہ عذاب سے، وجمیع سخطی کا، اور ہر طرح کے غصے سے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ کبھی آپ کو ڈر ہو کہ کوئی ناگہانی آفت آ جانے سے یا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے زائل ہو جانے سے، تو آپ صبح شام میں یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے تمام آنے والی مشکلات کو دور کر دے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھائے ہم نے آدم علیہ السلام کو نام، کلھا سب چیزوں کے، ثم عرضہم پھر انہیں سامنے کیا، علی الملائکۃ ملائکوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، فقال پھر کہا، انبئونی مجھ کو، باسماء ہؤلاء نام ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے زیادہ فضیلت دی، اور انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف فرشتوں پہ فضیلت دی بلکہ ان کو علم بھی سکھایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اسماء کے نام سکھائے، آسمان، پہاڑ، تڑی، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند پرند، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتائے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ڈیفینیٹلی فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب نام نہیں سکھائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سب نام سکھائے تھے، تو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام نہیں آتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی تھی اور فضیلت دی تھی، اور انسان کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر یعنی کہ اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانک، قالوا انہوں نے کہا، سبحانک آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر، ما جو، علمتنا آپ نے ہمیں سکھایا، انک انت بے شک آپ، علیم الحکیم جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا کہ آپ بتائیے ان سب چیزوں کے نام، تو ان لوگوں نے کہا، آگے سے فرشتوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، ہم تو ان سب چیزوں کے نام نہیں جانتے ہیں، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو اتنا علم آپ نے ہمیں بخشا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، بے شک آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں اور آپ ہی حکمت والے ہیں۔ آیت نمبر 33۔ قولا یا آدم، کہا اس نے، فرمایا اے آدم، انبئہم اس نے بتا دیے، باسمائہم ان کے نام، فلما سو جب، انباءہم اس نے انہیں بتلایا، باسمائہم ان کے نام، قولا فرمایا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی عالم کہ میں جانتا ہوں، غیب السماواتی غیب کی باتیں جو چھپی ہوئی ہیں آسمانوں میں، والارضی اور جو زمین میں، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، تم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ آپ بتائیے ان سب چیزوں کے نام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے فرشتوں کے سامنے تمام ان چیزوں کے نام بتائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آلریڈی پہلے ہی سکھا دیے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان میں چھپے ہوئے تمام راز جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں، اور وہ تمام باتیں بھی جانتے ہیں جو کہ وہ کھل کے ظاہر کرتے ہیں، اور وہ تمام باتیں بھی جانتے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب کہا ہم نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہ جو سجدہ تھا اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کرنے کا، یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس آیت مبارکہ میں ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابلیس ایک جن تھا جو کہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا تھا، اس کا نام حارث تھا اور وہ جنت کا خازن تھا۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے بارے میں کہا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے شعلے جو تیزی سے بلند ہوتے ہیں اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین میں پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد مچایا اور خون ریزی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ ابلیس نے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ لڑ بھیر کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے جنوں کو سمندر کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکتا تھا۔ چونکہ دل میں اس کے غرور جو ان سے چھپا ہوا تھا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کے چھپے ہوئے دل کے راز کا بھی پتہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان میں خلیفہ پیدا کرنے کا سوچا تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جنات کو جب آپ نے پیدا کیا تھا تو پھر ان لوگوں نے کتنی فساد کیا تھا اور کتنی خون ریزی کی تھی۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے، لیکن ابلیس کے دل میں جو غرور تو تکبر تھا اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اس چھپے ہوئے راز کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس راز کا کسی اور کو بالکل بھی ذکر نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے اٹھائی گئی چکنی مٹی سے پیدا کیا تھا جو کہ اچھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا خمیر اٹھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک ان کا پتلے کی شکل جو تھی اختیار کر کے وہ ویسے ہی پڑے رہے بے جان۔ ابلیس آتا تھا اور اس کو لات مارتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ تو بچتی ہوئی مٹی ہے اور یہ بالکل کھوکھلی چیز ہے، اور پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے سے سوراخ سے نکل جاتا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے ساتھ ویسا کرتا تھا، اور اس کے خلاف آتا جاتا رہتا تھا اور کہتا رہتا تھا کہ در حقیقت اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر میں اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کو برباد کر کے چھوڑ دوں گا، اور اگر یہ مجھ پہ مسلط کر گیا تو میں پھر بھی اس کو برباد کر کے چھوڑ دوں گا، تو میں ہرگز اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس کے دل میں چھپی ہوئی ان سب باتوں کا پتہ تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی، تو جہاں جہاں پر وہ روح جاتی تھی وہاں پہ خون اور گوشت بنتا جاتا تھا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو اپنے جسم کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور فوراً اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے گھر میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ اٹھ نہیں سکے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا گیا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، اور انسان کی جلد بازی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے
اس قرآن مجید میں کیا ہے۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی انسان بے صبرا ہے اور جلد باز ہے، نہ تو خوشی میں نہ ہی رنج میں، یعنی کہ انسان خوشی اور غم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت ہی جلد بازی میں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب روح جسم میں پہنچی تو چھینک آئی اور کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ان سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے دل میں چھپا ہوا غرور اب سامنے آ گیا، کیونکہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو اس سے بڑی عمر کا ہوں اور میں بہتر چیز سے بنایا گیا ہوں، یعنی کہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا اور اس کو اس بات میں غرور تھا، اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں تو قوی ہوں اور میں مضبوط ہوں، اور یہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے۔ اس پر اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں اس کو ہرگز سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا ملنے کی وجہ سے اس کو شیطان بنا دیا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے تمام نام بتائے گئے اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن فرشتوں نے کو تو ظاہر ہے ان سب چیزوں کے نام نہیں پتہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم بتاؤ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، اور اس طرح سے یہ ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پہ فوقیت دی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اینڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ ابلیس نے تکبر کیا اور اسی لیے وہ کافر ہو گیا اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو، انت وزوجک الجنۃ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغداً، اطمینان سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور مت قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، ایک مخصوص درخت کے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، یعنی کہ جنت میں رہو، اور جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے تم بے روک ٹوک کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے داخل ہو جاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابلیس کے مردود قرار دینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر کرنے کے بعد ان پر اون کی فوقیت طاری کر دی گئی اور ان کی مائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس و محبت پیدا ہو گئی، یعنی کہ حضرت اما حوا کے لیے ان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا فرما دیا۔ لیکن حضرت ابن عباس، ابن مسعود وغیرہ صحابی سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن وہ بہت تنہا فیل کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو نیند کی کیفیت میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور جب وہ جاگے تو انہوں نے حضرت حوا کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو، تو حضرت حوا نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ اور فوراً فرشتوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام حوا ہے کیونکہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں بآرام اور بااطمینان رہ سکتے ہو اور جو چاہو جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ایک خاص درخت سے رکنا دراصل امتحان تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگور کی بیل تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گیہوں کا درخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو منع فرمایا اور یہ کہا کہ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
سبحان اللہ، بہت پیاری آیتیں تھیں، اور آگے بہت ہی انٹرسٹنگ بات آنے لگی ہے کہ کیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا اور کیسے ان کو ری ٹریک کر کے اس پھل کو کھانے پہ مجبور کیا، حضرت اماں اور حضرت آدم علیہ السلام کیسے جنت سے باہر نکلے، اور یہ سب باتیں انشاءاللہ ہماری نیکسٹ آیات میں شامل ہوں گی اور نیکسٹ لیسن میں ہماری شامل ہوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں، اور مجھے پرسنلی اس کو سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو مزید اور ڈیٹیل بتا سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔